آتا ہے، اس آخری امت کے نام آتا ہے، اور جانتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوتی ہیں، اللہ حکیم اپنی طرف سے یہ 5 آیتیں جبریل امین کے ذریعے سے بھیجتا ہے، او جبریل جاؤ میرے پیارے نبی کو جا کر یہ 5 آیتیں اس امت کے نام، اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام اس آخری امت کے نام آتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ بتایا وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ 5 آیتیں نازل ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، معاشرہ اتنا برا، ماحول اتنا خراب، اور آیتیں کون سی نازل ہو رہی ہیں کہ پڑھو پڑھو؟ جانتے ہو کیوں؟ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ 100 بیماریوں کی ایک دوا، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ 100 بیماریوں کی ایک دوا، ہر بیماری کی الگ دوا نہیں دی جا رہی ہے، 100 بیماریوں کی ایک دوا دی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ کیونکہ جب تم پڑھو گے اور علم کی روشنی تمہارے اندر آئے گی تو جہالت کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، جب علم کی روشنی آئے گی تو شرک کے اندھیرے بھی ختم ہو جائیں گے، جب علم کی روشنی آ جائے گی تو کفر کے ڈیرے بھی ختم ہو جائیں گے، جب علم کی روشنی آ جائے گی ہزاروں سال سے ہونے والا ظلم بھی ختم ہو جائے گا، جب علم کی روشنی آ جائے گی تو بے حیائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، بے شرمیاں بھی ختم ہو جائیں گی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، سماج کی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ 100 بیماریوں کی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ علم کی مثال روشنی سے دی جاتی ہے اور جہالت کی مثال اندھیرے سے دی جاتی ہے۔ علم کی مثال روشنی سے۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مکان میں ہمیشہ اندھیرا پڑا رہتا ہے، غور سے سننا ہے نا آپ لوگ، مکان میں ہمیشہ اندھیرا پڑا رہتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جس مکان کے اندر ہمیشہ اندھیرا پڑا ہوا ہو، ہمیشہ اندھیرا ہو، کیا چور کو اس کے اندر آنے میں کوئی دقت ہوگی؟ کیا ڈاکو کو اس کے اندر آنے میں کوئی دقت ہوگی؟ کیا نشہ کرنے والوں کو اس کے اندر آنے میں کوئی دقت ہوگی؟ کیا اس میکیوں کو اس کے اندر آنے میں کوئی دقت ہوگی؟ کوئی دقت نہیں ہوگی، خالی پڑا ہے، اندھیرا پڑا ہے۔ ایسے ہی لوگ تو اڈا بناتے ہیں نا اپنا۔ اور انسانی کیا، کیڑے مکوڑوں کو بھی جانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، زہریلے جانور بھی اس کو اپنا بسیرا بنا لیں گے، سانپ بچھو بھی اسی کے اندر اپنا بسیرا بنا لیں گے۔ اب آپ نے سوچا کہ اس مکان کی صفائی کرنا چاہیے تاکہ یہاں جواری بھی نہ آئے، یہاں پہ نشے والے بھی نہ آئے، یہاں شراب پینے والے بھی نہ آئے، یہاں چور بھی نہ آئے، یہاں ڈاکے ڈالنے والے بھی نہ آئے، یہاں سے کیڑے مکوڑے بھی نکل جائیں، یہاں سے زہریلے جانور بھی نکل جائیں۔ آپ کو کتنی محنت کرنا پڑے گی، کتنی زیادہ محنت کرنا پڑے گی، لیکن ان ساری محنتوں سے بچنے کے لیے صرف ایک کام کر لو، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے آپ اس مکان سے دور ہو جائیں گی، اور وہ کیا ہے؟ اس مکان کے اندر روشنی کر دو۔ مکان میں لائٹ جلا دو،
मकान में जब लाइट आ गई, मकान के अंदर जब रोशनी आ गई, अब चोर को भी जाने में दिक्कत हो रही है, अब डाकू को भी जाने में दिक्कत हो रही है कि नहीं इसके अंदर कोई है, लगता है अब रोशनी होने लगी है, अब इसमें कोई रहने लगा है। तो ये वहां से ये धीमे धीमे करके ये सारे लोग चले जाएंगे, कीड़े मकोड़े भी चले जाएंगे, सांप बिच्छू भी अपना ठिकाना बदल देंगे। मेरे भाइयों, यही इल्म की मिसाल है। जब इंसान के अंदर इल्म आता है तो इसी तरीके से उसके अंदर की बुराइयां खत्म हो जाती हैं, और जब इंसान के अंदर जहालत होती है तो बुराइयां उसको घेर लेती हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला का दीन है इस्लाम, और उस इस्लाम ने अपने मानने वालों को बहुत ताकीद की है पढ़ाई की। ये अलग बात है कि आज पूरी दुनिया के अंदर तालीम के मामले में हम सबसे पीछे हैं, और उसी की वजह से ये हाल है हमारा। कुरान करीम की 5 आयतें नाज़िल हुई, फिर से पढ़ता हूं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यहां जो लोग बैठे हैं जिनको ये सूरत याद होगी, उन्हें पता होगा कि ये जो सूरत है ना, ये शुरू होती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, और ये सूरत खत्म होती है, उसके आखिर के अल्फाज हैं वस्जुद वक़्तरिब, वस्जुद वक़्तरिब। यहां सूरत खत्म हो रही है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि सजदा कर और करीब हो जा। किसके? अल्लाह ताला के। फरमाया वस्जुद वक़्तरिब, सजदा कर और करीब हो जा। शुरू में इल्म के ताल्लुक से बयान किया और आखिरी आयत में बयान कर दिया वस्जुद वक़्तरिब, सजदा कर करीब हो जा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो देखो, दुनिया के अंदर तुम्हें बहुत तरीके के इल्म मिलेंगे, दुनिया के अंदर बहुत सारे तुम्हें इल्म मिलेंगे, तुम ये परेशान हो गए कि कौन सा इल्म हासिल किया जाए, कौन सा इल्म हासिल न किया जाए, इसलिए परेशान मत होना। इसी सूरत के अंदर बता दिया तो मेरे बंदो, इल्म हासिल करना, दुनिया की कोई सी भी तालीम हो, बस एक बात का ख्याल रखना, वस्जुद वक़्तरिब, सजदा कर करीब हो जा। यानी ऐसी तालीम हासिल करना जो तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे, जो तुम्हें अल्लाह से दूर न करे। फिर वो कोई सी भी तालीम हो जो तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे, उस तालीम को हासिल करना। मैं ये नहीं बांट रहा हूँ कि दीन की तालीम, दुनिया की तालीम, ये तालीम, मैं कोई बांट नहीं रहा। बस इस चीज का ख्याल रखो, फिर तुम्हें जो बनना है बनो, लेकिन वो तालीम हासिल मत करना जिससे तुम अल्लाह से दूर हो। बाकी तुम्हें जो बनना है बनो। वस्जुद वक़्तरिब, सजदा कर करीब हो जा। दूसरी आयत देखे, फरमाया खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को जमे हुए खून से बनाया। वो अल्लाह इतना पावरफुल है, वो इतना ताकतवर है, वो इतना शक्तिशाली है कि जमे हुए खून से उसने इंसान को बना दिया। एक लोथड़े से इंसान को बना दिया, एक फुटकी से, खून की फुटकी से इंसान को बना दिया। जो अल्लाह इतना ताकतवर है, जो अल्लाह इतना पावरफुल है, जो जमे हुए खून से इंसान को बना सकता है, वो मेरे बंदे जरा पढ़ाई लिखाई में मेहनत तो कर। तुझे जाहिल से आलिम बनाना मेरा काम है, तुझे बेइल्म से इल्म वाला बनाना मेरा काम है। जो अल्लाह इंसान को जमे हुए खून से इंसान को बना सकता है, वो अल्लाह एक ऐसे इंसान को जो पढ़ाई के लिए मेहनत करे, उसको आलिम क्यों नहीं बना सकता, उसको पढ़ा लिखा क्यों नहीं बना सकता। फरमाया खलक़ल इंसान मिन अलक़, वही अल्लाह है जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। हिम्मत नहीं हारनी है, कैसे पढ़ेंगे, इतना बड़ा कोर्स है, पैसा कहां से आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह रास्ता निकाले, आप मेहनत करो, रास्ता अल्लाह निकाले। भरोसा है कि नहीं कि अल्लाह ताला जब इतना पावरफुल है तो ये कर सकता है? कि बिल्कुल कर सकता है। तीसरी आयत देखें, फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम, फिर से कहा जा रहा है इक़रा, पढ़ो, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है, बड़ी इज्जतों वाला है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है, तुम्हारा रब बड़ी इज्जतों वाला है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब तुम दुनिया के अंदर इल्म हासिल करोगे,
جب تم دنیا کے اندر پڑھنے لکھنے والے بن جاؤ گے، جب تمہارے اندر دنیا کے اندر علم آ جائے گا، اقرا وربک الاکرم، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کا حوالہ دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان پڑھ جاتا ہے تو سماج کے اندر اس کی عزت بن جاتی ہے، سماج کے لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اگر تمہیں سماج میں عزت چاہیے تو پڑھو، اور اگر تمہیں دنیا کے اندر عزت چاہیے تو پڑھو، اور اگر تمہیں آخرت میں عزت چاہیے تو پڑھو، اور اگر تمہیں اللہ کی نظر میں عزت چاہیے تو پڑھو۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت والا بنا دے گا۔ دیکھتے نہیں ہیں آپ، مسجد کے اندر اذان ہوئی، بہت بڑی مسجد ہے، لاکھوں روپے لگائے گئے، کروڑوں روپے لگائے گئے، شاندار مسجد ہے۔ اللہ کیسے عزت دیتا ہے اپنے پڑھنے لکھنے والے بندوں کو، ذرا غور کیجیے۔ شاندار مسجد بنی ہوئی ہے، بڑے بڑے پیسے والے آئے نماز پڑھنے کے لیے، بڑے بڑے عہدے والے آئے نماز پڑھنے کے لیے، بڑے بڑے خاندان والے آئے نماز پڑھنے کے لیے، سردار بھی آئے، چودھری بھی آئے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ حافظہ کس نے کیا ہے، قرآن یاد کس کو ہے، عالم کون ہے، پڑھا لکھا کون ہے۔ وہ پیسے والا آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ چودھری آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ سردار آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس مسلح کے اوپر کھڑا ہوگا تو بھلے ہی اس کا باپ مزدوری کرتا ہو، ایک غریب کی اولاد ہو، لیکن اگر اس نے علم حاصل کیا، اپنے بچے کو تعلیم دلائی، اپنے بچے کو علم دلایا، اپنے بچے کو عالم بنایا، تو مسلح کے اوپر وہی کھڑا ہوگا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑی عزتوں والا ہے۔ بچے نے حافظہ کر لیا، بچہ حافظ ہے، بچہ عالم ہے، اور باپ شرابی ہے، جواری ہے۔ لیکن یاد رکھو، یقین کرو، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا اور آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی عالم کو، کسی حافظ کو صرف اس وجہ سے مصلی پہ سے ہٹا دے کہ تیرا باپ شراب پیتا ہے۔ کہیں دیکھا آپ نے؟ باپ ہوگا، لیکن اس شرابی کے بیٹے کو بھی عزت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ بولو، علم کی وجہ سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ چوتھی آیت دیکھیں، فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ یہاں قلم کا ذکر فرمایا۔ آج تو کمپیوٹر وغیرہ کا زمانہ ہے، لیکن علم کی اہمیت کم نہیں ہوتی، قلم کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے، قلم کی اہمیت کم نہیں ہوتی، قلم تو آپ کو چاہیے۔ اور کمپیوٹر آج ہیں، کل ہوں گے نہیں پتا، لیکن قلم تو رہنے والی، تو قلم کا ذکر کیا۔ لیکن اس کی ایک وجہ اور ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ یہاں قلم کا ذکر کیا، غور سے سنیے گا، یہاں قلم کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ قلم کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب تم قلم کا استعمال کرو گے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، بولو آگے جملہ پورا کرو، لکھنا بھی سیکھ جاؤ گے۔ الذی علم بالقلم، تمہیں تو پڑھنا بھی چاہیے، تمہیں تو لکھنا بھی چاہیے، تو جب تم قلم کا استعمال کرو گے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی سیکھ جاؤ گے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، پڑھنا بھی آ جائے گا اور لکھنا بھی آ جائے گا۔ لیکن اور سنیے، قلم کا ذکر فرمایا، قلم کا ذکر کیوں فرمایا؟ قلم کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری میموری بڑی اچھی ہے، تمہارا حافظہ بڑا مضبوط ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو تم نے یاد کیا، پوری رات بیٹھ کے یاد کیا، استاد نے تمہیں پڑھایا، لیکن کوئی بھی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سارا مجھے یاد رہے گا۔ اس لیے فرمایا الذی علم بالقلم، جو پڑھا کرو اس کو لکھ بھی لیا کرو، تاکہ تم کبھی اگر بھول جاؤ تو تمہارے پاس میں وہ لکھا ہوا ہو، اور اس کو دیکھ کر پھر تمہیں یاد آ جائے کہ تم نے کیا پڑھا تھا، تمہیں وہ چیزیں یاد آ جائے تو تمہیں وہ چیزیں یاد آ جائے گی۔ اگر بھول جاؤ گے تو تم اس کو دیکھ کر پڑھ لو گے، وہ چیزیں تمہیں یاد آ جائیں گی، اور آگے کیا ہوگا؟ پھر بھولو گے نہیں، پھر بھولو گے تو پھر دوبارہ سے دیکھ لو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی گئے اور آپ نے لکھ کر محفوظ کر لیا ہے، آپ نے لکھ لیا ہے، تو آنے والے تمہارے بچوں کے لیے وہ چیز کام آ جائے گی، اور اس کے بعد ان کے آنے والے بچوں کے لیے وہ چیز کام آ جائے گی۔ تمہاری نسلیں اس چیز کو پڑھیں گی جو تم نے لکھا ہوگا، تمہاری نسلیں اس چیز کو پڑھیں گی۔ الذی علم بالقلم، تم اپنا علم تو اپنے ساتھ لے جاؤ گے، لیکن جو لکھ کر جاؤ گے، جو لکھ کر رکھ کر گئے ہوگے، جو تم نے لکھ لیا ہوگا، وہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی کام آئے گا، محفوظ بھی ہو جائے گا، اور اگر بھول جاؤ گے تو تمہیں یاد بھی آ جائے گا۔ الذی علم بالقلم، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی تم سیکھ جاؤ گے۔ 5ویں آیت دیکھیں، فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع میں 2 بار یہ بات آ چکی ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5ویں آیت میں پھر سے علم کا ذکر فرما دیا، فرمایا علم الانسان ما لم یعلم۔ جب تم اپنے رب کے نام سے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اور بھی بہت سارے علوم سکھا دے گا، اور بھی بہت سارے علوم کے اندر تمہیں مہارت آ جائے گے، پھر تم ادھیکاری بھی بنو گے، تم جج بھی بنو گے، تم وکیل بھی بنو گے، تم انجینئر بھی بنو گے، تم سائنسداں بھی بنو گے، تم ڈاکٹر بھی بنو گے، تمہیں دنیا کے اور علوم بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان وہ سیکھ جائے گا جو وہ جانتا نہیں ہے۔ ہمیں صرف حافظ کی ضرورت ہے، ہمیں صرف عالم کی ضرورت ہے، کیا ہمیں جج کی ضرورت نہیں، وکیل کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت، انجینئر کی ضرورت، کیا کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ تو وہ ساری چیزیں بھی پھر تمہیں آ جائیں۔ 100 بیماریوں کی ایک دوا اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ پڑھو، پہلی وہی اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ یہ علم کا مقام ہے۔ اور بتاتا ہوں آپ کو، جب ہم نماز کی تقریریں سنتے ہیں تو نماز کے تعلق سے حدیثیں اور آیتیں سنتے ہیں۔ اب چونکہ علم کی بات چل رہی ہے تو میں اسی پر آپ کو اور کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک آیت دیکھیں قرآن کریم کی، بڑی پیاری آیت ہے، اور علم کا مقام دیکھیے گا اس آیت میں۔ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ گواہی دینے والا کون ہے؟ اس کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ، خود اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ فرمایا انہ لا الہ الا ہوا، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ بڑی بات، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ، یعنی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کتنی بڑی گواہی ہے۔ آج ہم گواہی دیں، پتہ نہیں آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ گواہی دیں کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے، لیکن خود اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سنو، نہیں ہے کوئی میرے علاوہ کوئی معبود برحق۔ خود اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے۔ ہم بھی گواہی دیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن یہاں تو خود اللہ تعالیٰ ہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، او دنیا کے لوگوں، تم زمین پہ رہتے ہو، زمین کے بھی تھوڑے سے حصے میں رہتے ہو، تمہیں پوری دنیا کی جانکاریاں نہیں ہے، تمہیں پورے برہمانڈ کی جانکاری نہیں ہے، تمہیں ستاروں کی، سیاروں کی جانکاری نہیں ہے، تمہیں سورج اور چاند کی جانکاری نہیں ہے، اس لیے تمہارا علم محدود ہے، تمہیں تو تھوڑی سی چیزوں کے بارے میں پتا ہے، اور تم کہہ دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنے لگنا، ہم نے آسمان تو دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی دوسرا معبود ہو، ہم نے سورج تو دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی دوسرا معبود ہو، ہم نے ستارے نہیں دیکھے، ہم نے سیارے نہیں دیکھے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی دوسرا معبود ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں، ساری چیزوں کو میں نے بنایا اور ساری چیزوں کا علم میرے پاس ہے، اس لیے میں خود ہی تمہیں بتا دے رہا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے اور زمین پر بھی وہی اللہ ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔
تمہارا علم کم ہے نا، اللہ کو تو سب معلوم ہے، تو اللہ نہیں پہلے گواہی دینی، کہیں نہیں ہے کوئی اور معبود سوائے اللہ، معبود برحق سوائے اللہ۔ اچھا یہ اللہ نے گواہی دی، آگے کیا فرمایا؟ والملائکۃ، اور اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں، انگنت بے شمار ہے، کتنی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر بیان کرتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے فرشتے کتنے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو یہ سارے کے سارے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پورے برہمانڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی تو ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں نا، ہر جگہ 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 پر، تو یہ بھی گھوم رہے ہیں سب میں، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، معبود تو صرف ایک ہی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، تیسری چیز وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو علم والے ہیں، جن کے پاس میں علم ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا، اللہ نے اپنا ذکر کیا اور اپنے فرشتوں کا ذکر کیا اور اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علم والوں کا ذکر کیا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں علم والوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ کیسے فضیلت اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ یہ بتاؤ کیا پوری دنیا کے اندر صرف علم والے بندے ایسے ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور کوئی نہیں دیتا؟ پیسے والے نہیں دیتے، غریب نہیں دیتے، ہم نہیں دیتے، آپ نہیں دیتے، سب دیتے ہیں اس بات کی گواہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کا ذکر نہیں کیا کہ پیسے والے، غریب، امیر، دولت مند، کچھ نہیں، کہ سردار، کہ فلانے، کے ٹھکانے، کسی کا ذکر نہیں کیا، جبکہ سب دیتے ہیں اس بات کی گواہی۔ ذکر کیا تو کس کا کیا؟ صرف علم والوں کا ذکر کیا۔ پوری دنیا کے اندر جو بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ان میں سے کس کو چھانٹا؟ بولو، صرف علم والوں کو، کہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں یہ علم کا مقام۔ آپ ہوں گے پیسے والے، آپ ہوں گے دولت والے، آپ کو چھانٹا نہیں گیا، آپ کا نام لیا نہیں گیا، کس کا نام لیا گیا؟ صرف علم والا، یہ علم کا مقام۔ ایک اور آیت بتاتے ہیں آپ کو علم کے تعلق، مشہور قصہ ہے، میں مختصر سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، اور سنیے گا آیتوں کو، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور فرمایا او فرشتوں انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ او فرشتوں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم آدم کو بنانے والے ہیں، زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، تو تم نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تیری تعریف کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق کو بنانے والا ہے جو زمین پر خون پھیلائیں گے اور زمین کے اوپر لڑائی جھگڑا کریں گے؟ نے کہا تھا، فرشتوں نے کہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے اور نام سکھانے کے بعد میں کہا جاؤ فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے پاس میں پہنچے، کہا کہ او فرشتوں، جو نام میں نے آدم کو بتائے ہیں، جو علم میں نے آدم کو دیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح میں نے کیا سکھایا ہے، میں نے کیا بتایا ہے۔ سارے کے سارے فرشتے جو اس وقت اتنا بول رہے تھے، سارے کے سارے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ او میرے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، مجھے تو صرف اتنا ہی ہے میں جتنا کہ تو نے مجھے بتایا ہے، اور بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے، مجھے نہیں معلوم تو نے آدم کو کیا سکھا دیا۔ اس کے بعد کی آیت سنو، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا
للملائکۃ اسجدوا لآدم، او سارے کے سارے فرشتوں سنو، تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ، تم سارے کے سارے سجدے کرو۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کے علم کا ذکر کیا اور اس کے بعد میں فرشتوں کے سجدے کا ذکر کیا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ جب تک آدم کو علم نہیں ملا تھا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بولو سجدہ کرنے کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا کیا مقام ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میں علم ہوگا تو آپ دنیا کو اپنی مٹھی میں لے سکتے ہو، دنیا کو جھکا سکتے ہو۔ کتنا پیارا مذہب ہے اسلام، کتنی چیزیں بتائی ہیں اس نے تعلیم کے تعلق سے، علم کے تعلق سے۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کے محلوں کا حال دیکھو، پورے محلے کے اندر کوئی ہائی اسکول میں ہے، کسی نے 5واں کیا ہے، کسی نے 4تھا کیا ہے، بس اس کے آگے کوئی پڑھائی نہیں، سب سے پیچھے تعلیم کے معاملے۔ اور سناتا ہوں میں آپ کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مشہور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک دعا کی تھی، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے۔ سب سے پہلے مغفرت، کیوں؟ سب کچھ مل جائے اور اللہ معاف نہ کرے، مغفرت نہ ہو تو وہ میرے کسی کام کا نہیں، تو پہلے مغفرت۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب آگے فرمایا وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد دنیا میں کسی کو ایسا بادشاہ نہ بنانا، ایسی حکومت نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، دعا قبول ہو گئی، اور کیسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ان کا جو تخت تھا ہوا ان کو لے کے اڑتی تھی، آپ اس کو دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بھی کہہ سکتے ہیں، ہوا اس کو لے کر اڑتی تھی، اور کیسے اڑتی تھی فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ایک مہینے کی برابر دوری صبح سے لے کے دوپہر تک، اور ایک مہینے کی دوری دوپہر سے لے کے شام تک پوری کر لیا کرتے تھے، اتنی اسپیڈ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، ایسی حکومت مانگی تھی کہ دنیا میں پھر کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جناتوں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، انسانوں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، اور کیسی حکومت تھی؟ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، اور کیسی حکومت تھی کہ جب چیٹیاں بھی آپس میں باتیں کرتی تھی تو سلیمان علیہ السلام جان جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے، ان کی بولی کو بھی جانتے تھے۔ آج چیٹی اگر چلے کان بھی لگا دو تو آواز نہیں آئے گی اس کی، چیٹی کے چلنے کی، کان لگا دو تب بھی آپ آواز نہیں سن پائے گے، لیکن وہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیکھا نا چیٹیوں کو ایسے کر کے ایسے مل گئی پھر آگے بڑھ گئے عام طور پر، تو وہ کیا باتیں کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام جان جاتے ہیں۔ اللہ کیا حکومت! یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، اور ان کے جو والد تھے جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہ بنایا۔ یہ کیسے بادشاہ تھے؟ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب یہ اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیا کرتے تھے اور اس کو جب موڑا کرتے تھے تو ایسے مڑ جایا کرتا تھا جیسے کوئی انسان موم کو موڑتا ہے، اتنا ملائم ہو جایا کرتا تھا، اور اتنی پیاری آواز اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ جب یہ اپنے گھر کے اندر زبور کتاب جو ان کے اوپر نازل کی گئی تھی اس کو جب پڑھا کرتے تھے، اور اوپر سے اگر پرندے نکل کے جا رہے ہوتے تھے، ان کی تلاوت کی آواز کو سن کر گھر کی چھتوں پہ اور دیواروں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پرندے ایک سن کر بیٹھ جایا کرتے۔ اور کیا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑی علاقے کے اندر
جب یہ زبور کو پڑھا کرتے تھے، جب اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ان پہاڑوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ بھی وجد کے اندر آ گئے ہوں، پہاڑ بھی جھومنے لگے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹوں کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ کچھ رہ گیا؟ کچھ باقی بچا ہے کیا؟ ایسی حکومت عطا فرمائی۔ لیکن اب ذرا غور کرنا، علم کا مقام دیکھنا میرے بھائیوں، صرف علم کا مقام۔ اتنی پیاری حکومت اور اتنی بہترین حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، غور سے سننا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اتنی نعمتیں دینے کے بعد، ایسی حکومت دینے کے بعد، اتنی بادشاہت دینے کے بعد، اتنے معجزے دینے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا تو جانتے ہو کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، او لوگوں، ہم نے اپنے بندے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا، ہم نے ان کو علم سے نوازا تھا، ہم نے ان کو علم دیا تھا۔ کسی معجزے کا کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، کسی بادشاہت کا کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، صرف اگر نعمت کو گنایا، اپنی کسی نعمت کا ذکر کیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، وہ لوگوں، ہم نے اپنے بندے داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا تھا۔ علم اتنی بڑی دولت ہے، علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی کا ذکر فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ کیا حال ہے آج ہمارا تعلیم کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، اور رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے تعلیم کے اور علم کے معاملے میں۔ اور ایک دو مثالیں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام، یہ سب قرآن کریم کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی نئی چیز سنا رہا ہوں میں آپ کو، سب قرآن کریم کے حوالے سے مثالیں دے رہا ہوں۔ علم کے تعلق سے دیکھیں کتنا آیا ہے قرآن کے اندر، پورا قرآن ہی علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایسے تقریر کر رہے ہیں، بڑی پیاری تقریر کرتے تھے، تو کسی نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھتے نہیں ہو، میں کوہ طور پہ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی میں ہی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی نبی اپنی قوم کا سب سے زیادہ علم والا آدمی ہوتا ہے، تو غلط تو نہیں ہے نا؟ کوئی بھی نبی اپنی قوم کے اندر سب سے زیادہ علم والا ہوگا، سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، سب سے زیادہ اخلاق والا ہوگا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو فوقیت دیتا ہے، خاندان میں سب سے اچھے خاندان کا ہوگا، جو بھی نبی ہوگا وہ اپنے یہاں کا سب سے بہتر انسان ہے۔ تو کہا کہ میں تو جاتا ہوں، اور نبی ہیں تو علم والے تو ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا جواب جو ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ نہیں ایسا نہیں بولنا تھا، اچھا نہیں لگا، مطلب کل ملا کے کہا اچھا موسیٰ سنو، تم سے زیادہ بھی علم والے بندے ہیں، اللہ، تم سے زیادہ بھی علم والے بندے ہیں، کیا کرنا ہے؟ صرف اتنا نہیں بتایا کہ تم سے زیادہ علم والے بندے ہیں، بلکہ کیا بتایا کہ تم اس بندے کے پاس جاؤ اور جا کے علم حاصل کرو۔ اب قرآن کے حوالے سے سنو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو لیا جن کا نام تھا یوشع ابن نون، اور میں آپ کو بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ہارون علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا تھا۔ یوشع ابن نون اس وقت یہ موسیٰ کے شاگرد ہوا کرتے تھے، خادم تھے، نبی نہیں تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اللہ نے ان کو نبی بنایا، یوشع ابن نون ساتھ میں لیا۔ وہ پورا واقعہ مشہور ہے، آپ کو معلوم ہے، میں مختصر بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر نکلے اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ بتا دیا تھا کہ وہ میرا بندہ جو تم سے زیادہ علم والا ہے، جس کے پاس جا کے تمہیں علم سیکھنا ہے، وہ تمہیں دو دریا کے ملنے کی جگہ پر ملے گا، جس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے، جس کو ہم سنگم بھی کہہ سکتے ہیں، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو ساتھ میں لیا، اس نوجوان کو ساتھ میں لیا اور نکلے وہاں سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ
لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہنے لگے او نوجوان، او خادم، ہم برابر چلتے رہیں گے، برابر چلتے رہیں گے یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ جائیں جو دو دریا کی ملنے کی جگہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس جگہ کو ڈھونڈنے میں، اس جگہ تک پہنچنے میں، اس جگہ تک جانے میں اگر ہمیں سالوں لگ جائیں، برسوں لگ جائیں، او امضیہ حقبا، اگر برسوں تک چلنا پڑے، سالوں سال بھی چلنا پڑے تو ہم سالوں سال چلتے رہیں گے لیکن اس جگہ پر پہنچیں گے۔ یہ علم کا مقام ہے۔ موسیٰ جیسا نبی، کون ہے موسیٰ علیہ السلام؟ بنی اسرائیل کے سب سے جلیل القدر نبی ہے۔ بنی اسرائیل میں جو نبی گزرے ہیں نا، ان میں سب سے جلیل القدر نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن علم کا تعلق دیکھو، علم کا لالچ دیکھو، علم حاصل کرنے کے اندر جو چاہت ہے وہ دیکھو۔ بنی اسرائیل کا سب سے جلیل القدر نبی ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنے کے لیے اگر برسوں چلنا پڑے گا تب بھی ہم چلیں گے۔ ہمارے یہاں بلایا جاتا ہے کہ آؤ بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کر جلسہ سن لو، تھوڑی دیر بیٹھ کر درس سن لو، ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمیں سب معلوم۔ آج کل لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں سب معلوم ہے، اور اللہ کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے لوگ اس طریقے کے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ انہیں سب پتا ہے، سب معلوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے اس وقت پہنچتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے میں 5 منٹ رہ جاتے ہیں اور خطیب دوسرا خطبہ پڑھ رہا ہو۔ ان کو سب پتا ہے، ضرورت ہم لوگوں کو ہے، ہم ہیں جاہل، سب بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں سب جاہل ہیں، ہمیں سب پتا ہے، ہم تو بعد میں آئیں گے۔ تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے، نماز کی پوری دعائیں ان کو یاد نہیں ہوتی۔ علم ہے، بہت علم والے ہیں، نماز کی بھی پوری دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ میرے پاس میں آئے اور مجھ سے سوال کیا، مسئلہ پوچھا، مولانا دعائے قنوت یاد نہیں ہے، ہم قل ہو اللہ پڑھ لیا کریں، سمجھ گیا، لیکن علم بہت ہے، جانکاری بہت ہے۔ دعائے قنوت یاد نہیں کر پائے، عمر 50 سال کی ہے، عمر 60 سال کی ہے، بطر میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے وہ یاد نہیں ہے، لیکن علم بہت ہے، سنیں گے نہیں، سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی جو لوگ بچپنے میں نہیں پڑھ پائے، وہ ہندی پڑھنا چاہتے ہو، انگریزی پڑھنا چاہتے ہو، یا اسی طریقے سے اردو پڑھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھنا چاہتے ہو، ان کے لیے عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مسجد کے اندر پڑھائی ہوگی۔ عمر زیادہ ہو گئی لیکن پڑھ نہیں پائے تو اب آ کے پڑھ لو۔ آپ اپنی مسجد سے اعلان کر دیجئے 2 لوگ 4 لوگ 5 لوگ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے۔ محلے میں اتنے لوگ رہتے ہیں، بس یہی 4-5 لوگ تھے جن کو قرآن نہیں آتا تھا، باقی سب بہت بڑے حافظ ہیں، قاری ہیں، قرآن کے جاننے والے ہیں، نہیں۔ اور نماز اور سکھانے کا جو ٹائم رکھا وہ عشاء کے بعد کا رکھا۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں کارخانے چلا جاتا ہوں، میں فیکٹری چلا جاتا ہوں، میرے پاس بہت کام ہے، میں دن میں کام کرتا ہوں، یہ بھی نہیں آپ کے پاس بہانہ۔ آرام سے کھا پی کے گھر پہ فری ہو، بالکل فری ہو، مسجد میں بیٹھے 4 لوگ 5 لوگ، اور پھر دھیمے دھیمے کر کے وہ بھی ختم، اور پھر بند کرنا پڑتا ہے۔ بولو یہ حالت ہے کہ نہیں آج ہماری؟ بند کرنا پڑتا ہے اس کو، پڑھنے والے نہیں ہیں، پڑھایا جا رہا ہے، اس کے لیے بلایا جا رہا ہے، سیکھنے والے نہیں، اور کہاں بزی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اسی مسجد کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل چلا رہے ہیں، موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ چلا رہے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بزی ہے۔ اس کے لیے ٹائم ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے، نمازیں صحیح کرنے کے لیے، مسئلے مسائل معلوم کرنے کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ حال آج ہمارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا جلیل القدر نبی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے برسوں چلنا پڑے تب بھی میں چلوں گا، لیکن علم حاصل کروں گا۔ وہ بھی سوچتے ہیں ہمیں کیا ضرورت
ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی؟ میں تو جلیل القدر نبی ہوں، میں تو موسیٰ ہوں، مجھے تو میرے پاس تو کتاب بھی ہے، مجھے تو باقاعدہ ایک کتاب مل گئی ہے توریت، اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں دور بھی جانا پڑے تو چلے جائیں۔ اپنے ملک کے اندر حاصل کرنا ہے علم، اپنے ملک میں کر لو، اور اچھا علم حاصل کرنا، اور بڑی ڈگری چاہیے، اور بڑی ڈگری چاہیے، اور بدیش جانا پڑے، ملک سے باہر نکلنا پڑے تو وہاں بھی چلے جاؤ، جتنا دور جانا پڑے، جتنا چلنا پڑے، برسوں چلنا پڑے تو برسوں چلو، لیکن علم حاصل کرو۔ ہم اپنے گھر سے نکل کر مسجد نہیں آ سکتے، ہم اپنے گھر سے نکل کر مدرسے نہیں آ سکتے، ہم اپنے گھر سے نکل کر اسکولوں میں نہیں آ سکتے، آج ہمارا یہ حال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہمیں چلنا پڑے گا تو ہم خوب چلیں گے لیکن علم حاصل کریں گے۔ اب وہاں پہنچ گئے جو جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، سلام کلام ہوا کا کون ہو کا موسیٰ ہوں وغیرہ وغیرہ، بات چیت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کن سے؟ وہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، وہ علم آپ مجھے سکھا دیں، وہ چیز آپ مجھے بتا دیں، وہ چیز آپ مجھے پڑھا دیں، میں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں، میں علم حاصل کرنا ہے۔ ایک نبی کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے اگر شاگرد بننا پڑے تو شاگرد بننے کے لیے تیار۔ ہاں، ہم علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلتے، ہم علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جانتے، لیکن ہاں مال کمانا ہوگا تو اپنے محلے کے باہر بھی جائیں گے۔ اگر کام چاہیے اور مال چاہیے اور دام چاہیے تو اپنے شہر سے بھی باہر جائیں گے، اور ضرورت پڑی تو اپنے ملک سے بھی باہر جائیں گے، اس لیے مال کمانے کے لیے۔ علم کا مقام دیکھیں۔ ختم کیا جائے کیا عرفان بھائی؟ ہو گیا ٹائم؟ آپ بتائیے، موضوع پورا نہیں ہوگا، موضوع چھوڑ دیجیے آپ۔ ایک دو چیزیں اور سمجھا دوں، نہیں واقعہ پورا نہیں ہوگا وہ تو ہو گیا۔ ایک دو چیز پہلے اور بتا دیتا ہوں۔ موضوع تو ایسا ہے کہ جتنا سنا اتنا سناتے چلے جاؤ، موضوع کوئی ختم تھوڑی ہوتے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ کہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کہیں یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت، کہیں نوح علیہ السلام کی دعا ہے، کہیں یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کہیں موسیٰ کی دعا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، یا بہت سارے نبیوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ کیا بتایا کہ یہ نبی تھے اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، یہ نبی تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، نوح نے یہ کی، آدم نے یہ کی، ابراہیم نے یہ کی، وہ دعاؤں کو بتایا۔ لیکن بڑے تعجب کی بات، ایک دعا، غور سے سننا، ایک دعا قرآن کریم کے اندر ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی، اور یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں نبی نے مانگی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی تم یہ دعا مانگا کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی اور کہا کہ اے نبی تم یہ دعا مانگا کرو۔ نبیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ مانگا، لیکن ایک دعا اللہ بتا رہا ہے اپنے نبی کو قرآن میں کہ اے نبی تم یہ دعا مانگا کرو۔ سوچو کتنی اہم دعا ہوگی، سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنی اہم دعا ہوگی؟ کون سی دعا تھی؟ قرآن کریم کھول کر دیکھو، اتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی تم یہ دعا کیا کرو۔ کون سی دعا ہے؟ فرمایا وقل، اے میرے نبی آپ کہا کرو، آپ یہ دعا مانگا کرو، آپ یہ دعا پڑھا کرو، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم بڑھا دے، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ بتائیے کس سے کہا جا رہا ہے؟
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، جن کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتے ہو، کائنات کے اندر جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہو، جس کے پاس میں کتنا علم ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے اے میرے نبی آپ یہ دعا مانگا کرو، یہ دعا پڑھا کرو، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بہت غور سے سنیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر دنیا کے اندر علم سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہوتی، اگر دنیا کے اندر علم سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا کہ اس کے بڑھانے کی دعا کیا کرو، اس کے بڑھنے کی دعا مانگا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ علم سے زیادہ کوئی فضیلت والی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے پورے قرآن کے اندر یہ کہا ہے اے میرے نبی اپنے علم کے اندر اضافے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ اگر اس سے زیادہ علم سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھانے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کو بڑھانے کا حکم دیا، اس کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا۔ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم عطا فرما، میرے علم کے اندر اضافہ فرما، میرے علم میں زیادتی فرما۔ یہ علم کا مقام ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے کہا کرو تو یہ بڑھ جائے گا، نہیں کہا۔ اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہوتی تو اس کے لیے کہا جاتا، اس سے زیادہ نہیں ہے اس لیے علم کے لیے کہا جاتا۔ یہ علم کا مقام ہے۔ اور حدیثیں اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے جو حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسالک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما، مجھے نفع بخش علم عطا فرما، علم نافع عطا فرما۔ یعنی ایک دعا تو وہ ہے جو قرآن کے اندر اللہ نے بتائی، اور ایک دعا یہ ہے جو خود اللہ کے نبی کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حدیثوں کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے علم دیا ہے اس سے مجھے نفع پہنچا، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے ایسے ایسے علم سکھا دے جو میرے لیے فائدے مند ہو، وزدنی علما، اور اللہ میرے علم کے اندر اضافہ عطا فرما دے۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میری حفاظت فرما ایسے علم سے جو فائدے مند نہ ہو، جو ہماری دنیا بھی برباد کر دے، آخرت بھی برباد کر دے، ایسے علم سے میری حفاظت کر۔ کتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی علم کے تعلق سے۔ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک آدھ چیز اور بتاتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں، وقت بہت ہو رہا ہے۔ علم ہی کے تعلق سے بتاتا ہوں، قرآن کریم کے حوالے سے میں آپ کو سب سنا رہا ہوں۔ ایک آیت اور دیکھیں، بڑی پیاری آیت ہے، اور دیکھیں اس میں علم کا کیا مقام ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بہت غور سے سنیے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے درجوں کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے درجوں کو بڑھاتا ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم والے بندوں کے درجوں کو بھی بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس میں ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھائے گا، اور اگر کسی کے پاس میں علم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات کو بلند کر دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ بندہ ایمان والا بھی ہے اور ساتھ میں علم والا بھی ہے تو سوچو اس کے درجات کا کیا مقام ہوگا، اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ کتنا بلند کر دے گا۔ ایمان والوں کے درجے بڑھائے گا، علم والوں کے بڑھائے گا، اور ایمان والا اگر علم والا بھی ہو جائے تو اس کے مقام کی کیا حالت ہوگی، کہاں پہنچے گا۔ اچھا، اس کے تعلق سے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ سن لیجیے۔
اور اس واقعے کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسلم شریف کے اندر نقل کیا ہے. واقعہ اپنی کو کیا ہے واقعہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. مکہ کے اندر حضرت عمر مدینہ میں رہا کرتے تھے، بادشاہ کے خلیفہ کے مدینہ میں رہا کرتے تھے. تو حضرت عمر نے مکہ کا گورنر اور مکہ کا امیر حضرت نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا. کیا نام تھا صحابی کا؟ بتاؤ. حضرت نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کا امیر بنا دیا، مکہ کا گورنر بنا دیا. ایک مرتبہ حضرت عمر مدینہ سے نکلے اور مدینہ سے تھوڑی دور پر مکہ کے راستے پر ایک جگہ ہے جس کا نام عصفان ہے. وہاں پہ جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ جا کے آپ رکے. مکہ کے گورنر حضرت نافع ابن حارث کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین مدینہ سے نکل کر مقام عثمان میں، تو سوچا لاؤ امیر المومنین سے ملاقات کر لیتے ہیں. اس لیے یہ مکہ سے نکلے اور مقام عثمان پر پہنچ گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مقام عثمان پر پہنچ گئے. حضرت عمر کے پاس میں پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچے، سلام کلام ہوا. اس کے بعد سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلا سوال کیا. اے نافع، ہم نے تمہیں مکہ کا گورنر بنایا تھا، ہم نے تمہیں مکہ کا امیر بنایا تھا. تم یہاں پر آئے ہو تو تم اپنے بعد اپنے پیچھے مکہ کا گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ میرا سوال. مکہ کا امیر تم نے کس کو بنایا؟ مکہ کا گورنر تم نے کس کو بنایا؟ کس کو امیر بنا کے آئے ہو؟ جواب دیتے ہیں حضرت نافع ابن حارث کہ ہم نے اپنے بعد اپنے پیچھے مکہ کا گورنر ابن ابزا کو بنایا ہے. کیا نام تھا نئے گورنر کا؟ ابن ابزا. کہا میں نے اپنے پیچھے مکہ کا گورنر ابن ابزا کو بنایا ہے. اب دوسرا سوال ہے حضرت عمر کا، اے نافع یہ بتاؤ کہ یہ ابن ابزا کون ہے؟ ابن ابزا کون ہے؟ اے نافع یہ ابن ابزا کون ہے؟ مکہ کے سردار ہے، مکہ کے رئیس ہے، اپنے علاقے کے سردار ہے. کون ہے یہ ابن ابزا؟ نافع کا جواب سنو. کہنے لگے اے امیر المومنین، ابن ابزا میرے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. نافع کا جواب کہا میرے غلاموں میں سے غلام ہے، میرے پاس بہت سارے غلام ہیں، انہی میں سے غلام کا نام ابن ابزا ہے جس کو ہم نے مکہ کا امیر بنایا ہے، جس کو ہم نے مکہ کا گورنر بنایا ہے. حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے اے نافع، تم نے مکہ کا امیر، مکہ کا گورنر، مکہ کا امیر، مکہ کا گورنر تم نے غلام کو بنا دیا. مکہ اتنا بڑا شہر، اتنی فضیلت والا شہر، اور وہ مکہ جس کے اندر بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، وہ مکہ جس کے اندر نبی کے بڑے بڑے صحابہ رہتے ہیں. اے نافع، تم نے اتنی بڑی جگہ پہ غلام کو امیر بنا دیا، تم نے اتنی بڑی جگہ پہ ایک غلام کو گورنر بنا دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نافع کا جواب سنو. حضرت نافع کہنے لگے اے امیر المومنین، ہم نے ان کو گورنر کیوں بنایا؟ ہم نے ان کو امیر کیوں بنایا؟ فرمایا ہم نے ان کو گورنر اس لیے بنایا ہے، ہم نے ان کو امیر اس لیے بنایا ہے، انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، کہ وہ اللہ کی کتاب کا بہترین قاری ہے، اللہ کی کتاب کا بہترین قاری ہے، اور اللہ کی کتاب کا بہترین عالم ہے. اس لیے میں نے ان کو مکہ کا امیر بنا دیا ہے، مکہ کا گورنر بنا دیا ہے. جب حضرت عمر نے یہ جواب سنا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر کہنے لگے کہ بے شک میرے نبی نے سچ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ بے شک اس کتاب کے ذریعے سے کتنی قوموں کو ترقیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے کتنی قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے. اسی قرآن کا علم ہونے کی وجہ سے، اسی کتاب کا علم ہونے کی وجہ سے غلام مکہ کا امیر ہے، ایک غلام مکہ کا گورنر ہے. یہ علم کا مقام، یہ ہے علم کا مقام. بڑے بڑے سردار رہتے ہوں گے مکہ میں، کیا بڑے بڑے صحابہ نہیں رہتے ہوں گے مکہ میں؟
لیکن دیکھیں آپ اللہ کی کتاب کا بہترین قاری، اللہ کی کتاب کا بہترین عالم مکہ کا گورنر بنا کے اس کو چلے آئے. تو جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو غلامی سے نکل کر سردار بنتا ہے. اور کہاں کا سردار بنتا ہے؟ بولو. مکہ کا. مکہ کا سردار. بڑے بڑے صحابہ جہاں رہتے ہیں. یہ علم کا مقام ہے. میں کیا سناؤں اور کتنا سناؤں اور کیسے کیسے آپ کو سناؤں میرے بھائی. آپ غور کریں ذرا، اتنی زبردست بات. بس آخری بات بتا کے اب بات ختم کر دے رہا ہوں. اشارہ مل چکا ہے مجھے. آخری بات، اور اس کو سنیں اور دیکھیں کہ تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، اپنے بچوں کو پڑھانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. یہ تو میں نے ابھی غلام کو قصہ سنایا آپ کو. آپ دیکھیں علم کا مقام، تعلیم کا مقام اتنا بڑا ہے کہ انسان تو انسان، غور سے سنیے، انسان تو انسان اگر علم کوئی جانور حاصل کر لے، بیٹے بس 5 منٹ کے بعد جتنی چاہو اتنی باتیں کرنا. اگر انسان تو انسان اگر علم کو کوئی جانور حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کی بھی لاج رکھی ہے، اس کے علم کا بھی لحاظ کیا ہے. اگر علم جانور کو مل جائے، جانور کے پاس آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی علم کی لاج رکھی ہے، اس کے علم کا بھی لحاظ کیا. کیسے؟ میں بتا دوں. پہلے ایک حدیث سنیں، صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے نبی فرماتے اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. اگر کوئی کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے، اگر کوئی کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے، فرمایا فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، 7 مرتبہ دھو. اولاہن بالتراب، اور پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھونا، کیونکہ کتے کے لعاب کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھلنے سے نہیں جاتے. اور مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شفا رکھی ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے اس برتن کو دھو دیا جائے تو وہ جراثیم مر جاتے ہیں. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ 7 مرتبہ دھونا اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی کتا ایسی چیز ہے کہ برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ برتن دھلنا پڑے گا. اتنا اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں اس کے لعاب میں. اچھا اب آگے سنو، قرآن کیا بیان کرتا ہے اسی جانور اور اسی کتے کے تعلق سے. فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، وہ جانور جن کو تم نے شکار کرنا سکھا دیا. کتے کے ذریعے شکار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچوں کو شاید نہیں پتا ہو لیکن بڑوں کو تو پتا ہوگا، ہوتا ہے. وہ جانور جن کو تم نے شکار کرنا سکھا دیا، تُعَلِّمُونَهُنَّ، تم نے سکھا دیا، مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور تم نے کیا سکھایا؟ وہ تو اللہ نے تمہیں علم دیا تھا تو تم نے ان کو سکھا دیا. تمہاری اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں سکھایا، تم نے اس کو سکھا دیا. تو وہ جانور جس کو تم نے شکار کرنا سکھا دیا، تم نے شکار کرنا سکھا دیا. اب مان لو کسی آدمی کے پاس میں کوئی کتا ہے اور اس کتے کے ذریعے سے وہ شکار کرتا ہے، اس نے شکار کرنا سکھا دیا ہے. اللہ کا قرآن آگے کہتا ہے وہ جانور یا وہ کتا جس کو تم نے شکار کرنا سکھا دیا ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، پھر تم نے اس جانور کو، اس کتے کو شکار کے اوپر چھوڑا اور اس کتے نے جا کے اپنے منہ سے شکار کو دبوچ لیا. مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لے کر اس شکار کو کھا لو، وہ تمہارے لیے حلال ہے. اندازہ کرو ایک وہی کتا ہے کہ برتن میں اگر منہ ڈال رہا ہے تو 7 مرتبہ دھونا پڑ رہا ہے، اور ایک وہی کتا ہے کہ جب شکار کو اپنے دانتوں کو گاڑ کر دبوچ بھی لے رہا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے. بولو کیوں؟ بولو. ہاں، علم آ گیا اس کے، علم آ گیا اس کے. تو جانور کے پاس بھی اگر علم آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کی بھی لاج رکھی ہے، اس کے علم کا بھی لحاظ کیا ہے.
یہ علم کا مقام. اب اسی پر ایک مسئلہ اور سن لو. آپ نے کتے کو چھوڑا, شکار کے اوپر چھوڑا, اور آپ نے بسم اللہ کر لیا. غور سے سنا, آپ نے بسم اللہ کر لیا, کتے نے جا کر اس شکار کو پکڑ لیا, اور جب تک آپ پہنچے تو شکار مر چکا تھا, لیکن آپ نے کتے کو بسم اللہ کہہ کے چھوڑا تھا, تو اس شکار کو کھانا اب بھی آپ کے لیے حلال ہے. یہ علم کا مقام, کیونکہ آپ نے بسم اللہ کر کے چھوڑا تھا. اور ایک تیسرا مسئلہ بھی سن لو, بات ختم کر دے رہا ہوں. تیسرا مسئلہ سن لو. آپ نے بسم اللہ کر کے چھوڑا, سکھا کے چھوڑا, کتا پورا ٹرینڈ ہے, پورا سیکھا ہوا ہے, اور آپ نے بسم اللہ کر کے چھوڑا. جب اس نے شکار کے اوپر جھپٹا مارا اور شکار کو پکڑنے کی کوشش کی, ایک اور گلی کا محلہ, گلی کا کتا یا محلے کا کوئی کتا, اس نے بھی دیکھا کہ شکار ہے, وہ بھی اس کے پیچھے دوڑا, اور دونوں نے جا کے اس شکار کو پکڑ لیا. اور جب آپ پہنچے, آپ نے اپنے کتے کو بسم اللہ کر کے چھوڑا تھا, لیکن جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ شکار مر چکا ہے. حدیثوں کے اندر آیا, علماء نے لکھا ہے کہ اب وہ شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ شکار تمہارے کتے کی وجہ سے مرا ہے, یہ جو بیچ میں ایک اور کتا شامل ہو گیا تھا اس کی وجہ سے مرا ہے. آپ کو پتا نہیں نا کس کی وجہ سے مرا. تو اس لیے اب وہ جو حلال چیز تھی وہ ایک جاہل کتے کے شامل ہونے کی وجہ سے بولو حرام ہو گئی. اتنی بری چیز ہے جہالت میرے بھائی. پڑھاؤ لکھاؤ اپنے بچوں کو, کم کھانا پڑے, پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہ ہو, سب پہ کمپرومائز کر لو, لیکن بچوں کی تعلیم سے کمپرومائز مت کرو. ہمارے یہاں دیکھیں, غریب آدمی, بچہ 8 سال کا ہوا کارخانے میں بٹھا دیا, بچہ 8 سال کا ہوا کسی ہوٹل پہ لے جا کے کھڑا کر دیا, کب دھو رہا ہے. میرے بھائیوں محنت کرو, 20 کماتے ہو 50 کماؤ, 50 کماتے ہو 100 کماؤ, اپنی محنت کو بڑھاؤ, اپنے دماغ میں آئیڈیا سوچو, لیکن بچوں سے کموانے کی کوشش مت کرو. ابھی ان کو پڑھاؤ, یہ پڑھنے کی عمر ہے ان کی. اور یقین کرنا کہ یہی بچہ آگے چل کے اگر آپ ایسے ہی رکھو گے تو یہ بھی مزدوری کرے گا, تو اتنا ہی کما کے لائے گا جتنا آپ کما کے لاتے ہو. لیکن اگر آپ نے شروع کے 5 سال 10 سال صحیح سے محنت کر لی اور بچے کو پڑھا لکھا دیا اور بچہ کسی لائق بن گیا, تو آپ دیکھو کہ 8 مزدور 10 مزدور کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کا بچہ کرسی پر بیٹھ کے پین کاپی لے کر بس یوں ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو جتنا سب کی مزدوری ہے اکیلا اس کی مزدوری ہوگی, اس کی تنخواہ ہوگی سارے مزدوروں کے برابر, اور یہ کام بھی نہیں کر رہا, کرسی پر بیٹھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بچوں کے مستقبل کو خراب نہ کرو. بہت ساری باتیں ہیں اور باتوں میں باتیں نکلتی ہیں, آپ جانتے ہیں, لیکن وقت ہو چکا ہے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ بچوں کی پڑھائی پر دھیان دو, ان کو پڑھاؤ. قومیں ترقی کرتی ہیں علم کی وجہ سے, اور قومیں پوری دنیا کے اندر جاتی ہیں علم کی وجہ سے. اگر علم نہیں ہوگا تو 200 کروڑ بھی ہوگے نا, سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی, دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.